مثال کے طور پر اگر ہم کلیات اقبال اٹھائیں تو اس میں جنگ یرموک کا ایک واقعہ اقبال بیان کرتے ہیں. اچھا تمام واقعات مطلب اقبال کی جو روحانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس جی ابھی ہم اس پر آئیں گے, آپ دیکھیے گا. یعنی یہ جس طریقے سے بہت سی باتیں جو انہوں نے شاعری میں بیان کی ہیں اس سے ایک تعلق ان کا نظر آتا ہے, اتنا اسپرچول اور گہرا تعلق جو ان کے وجود میں تھا وہ انہوں نے واقعات کی شکل میں, شاعری کی شکل میں بیان کیا. جنگ یرموک کا ایک واقعہ, اس نظم کا نام ہی ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ. اس میں اقبال بیان کرتے ہیں. اور جنگ یرموک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شام میں لڑی جانے والی وہ جنگ تھی جس نے بازنٹائن امپائر کے خلاف سیدنا خالد بن ولید, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کمانڈ کر رہے تھے. صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند, یعنی عرب کے مجاہدین صف بستہ تھے. جنگ شروع ہونے سے پہلے کا سین انہوں نے بیان کیا ہے. تھی منتظر ہنا کی عروس سرزمین شام, یعنی سرزمین شام جو ہے وہ سرخ رنگ کا انتظار کر رہی تھی, یعنی اب شہداء کے خون کی منتظر تھی, شہادت قریب تھی, جنگ ہونے والی تھی. ایک نوجوان صورت سیماب مسترب, ایک ایسا نوجوان جو بے چین تھا, اس کی طبیعت میں سکون نہیں تھا, بے چین پھر رہا تھا. آ کر ہوا امیر اساکر سے ہم کلام, آ کے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے, لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجھے اجازت دے دیں, اب میں رک نہیں سکتا, میرے لیے اب ممکن نہیں ہے, میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اب میں نہیں رک سکتا, مجھے جانے دیجئے کہ میں جہاد پہ جاؤں. بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں بے چین ہو رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, ان کی جدائی میں. ایک دم کی زندگی بھی مجھ پہ ہے حرام, ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام, یعنی مجھے حضور سے جو عشق ہے اب ایک لمحے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ اب شہادت پاؤں اور حضور کے پاس پہنچوں. جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں, اب میں حضور کے پاس جا رہا ہوں, لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہے کوئی پیام. حضرت ابو عبیدہ سے کہہ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, میں تو جا رہا ہوں حضور کے پاس, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ مجھے. یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ, اس ذوق و شوق کو دیکھ کے ابو عبیدہ رونے لگے. جن کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام, یہ وہ ابو عبیدہ ہیں کہ جن کی صرف نگاہ جو تھی ایک تلوار کا درجہ رکھتی تھی, بے نیام تلوار تھی, وہ نگاہ آنسوں سے ٹپکنے لگے, وہاں آنسوں کے قطرے آ گئے وہاں پہ. اس بے چینی, اس جذبات کو دیکھ کے کہ وہ مجاہد آ کے جب کہتا ہے, بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو, پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام. امیر فوج نے حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ تم ایسے نوجوان ہو کہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تمہارے عشق کا احترام کریں, تمہارا ادب کریں, کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دیوانگی کا عشق اور پیار کرتے ہو ہم پر واجب ہے کہ ہم تمہارا احترام کریں. پوری کرے خدائے محمد تیری مراد, کتنا بلند ہے تیری محبت کا یہ مقام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تمہاری خواہش پوری کرے, کہ تمہاری محبت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا اس بندے کو بھی کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو, کرنا یہ عرض میری طرف سے بس السلام. اگر جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ اور بارگاہ میں پہنچو تو میرا یہ سلام پیش کرنا. ابو عبیدہ فرما رہے ہیں اس مجاہد سے جو شہید ہونے جا رہا ہے, ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے, پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے. خدائے غیور نے, اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا ہے, اور حضور کو یہ پیغام دینا کہ جو وعدے آپ نے فرمائے تھے اس تمام پورے ہو گئے. دیکھیے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے زیادہ الٹیمیٹ مثالیں ممکن نہیں ہے کہیں کسی شاعری میں دینا. بالکل اقبال نے انتہا پار کر دی عشق کی محبت کی. یہ تعلق جو وہ اس نوجوان کی طرف سے بتا رہے ہیں نا, وہ اس نوجوان کا نہیں ہے, یہ اقبال کا ذاتی تعلق ہے, یہ اقبال کی اپنی ریلیشن شپ ہے حضور سے, جس کو وہ اس نوجوان بےتاب کی کیفیت میں بیان کر رہے ہیں. ایک اور اسی موقع پہ اقبال غزلیات اسی کلام میں جب ذکر کرتے ہیں, اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, وہ ہوا سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میرا ایک پیغام دے دینا. اور بڑی دکھ کے عالم میں یہ پیغام ہے کہ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی, کہ آپ کی جو امت ہے اس کے ہاتھ سے دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. انہیں صورتحال سے آگاہ, پوری صورتحال سے انہیں بتا دو کہ ہم کس حال میں پہنچے ہوئے. اور اس کے آخر میں دیکھیے اقبال کے اس روحانی تعلق کا کہ جو ان کا حضور کے ساتھ ایک تعلق تھا, اس اپنے وجود میں اس کو وہ محسوس کرتے تھے. خود وہ مانتے تھے کہ غیر معمولی سپر نیچرل فورسز ان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں. ہم آگے بتائیں گے کیوں. اس تعلق کی وجہ سے خود اقبال جگہ جگہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اشاروں کنایوں میں باتیں انہوں نے کی ہیں کہ میرے اندر جو بات ہوتی ہے, جو بات نکلتی ہے, یہ ایک بشر کی آواز نہیں ہے, اندر
रूहानी ताकतें हैं जो ऑपरेट करती हैं। इसी गजलियात का जो आखिरी शेर है इतना गैर मामूली है। फरमाते हैं, लोग पूछते थे जब उनसे कि आप ये बातें किस तरह करते हैं, तो कहते हैं निकली तो लबे इकबाल से पर जाने किसकी है ये सदा। कहने को तो लबे इकबाल से निकली, लेकिन अंदर निकली तो लबे इकबाल से पर जाने किसकी है ये सदा। सदा। पैगाम सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। बहुत खूबसूरत। तुम लोग क्या समझते हो, ये मैं बोल रहा हूं? बोलने वाले बोल रहे हैं, बुलवाने वाले बुलवा रहे हैं। एग्जैक्टली। इकबाल ने इस बात का बार बार इकरार यही किया। बात है कि उनकी बात दिल को लगती थी। देखिए, अब यहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि क्या अल्लामा इकबाल की अपनी जाती जिंदगी में, जिसका शायरी में इन्होंने जिक्र नहीं किया, कोई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इनका हुजूर से एक गैर मामूली ताल्लुक नजर आता हो, और फिर वो ताल्लुक किस तरह कायम हुआ। इकबाल की समाई उम्री है, इनकी बायोग्राफी जो उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने लिखी है, जिंदा रूद इस किताब का नाम है, बड़ी खूबसूरत किताब है। ओके।